وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم لے بھی کیسے سکتے اس کو، وَقَدْ أَفْضَى، حالانکہ تحقیق فائدہ اٹھا چکا. افدا کا لفظ جو ہے نا فے ضاد یہ سے ہے. افدا کہتے ہیں مرد کا عورت سے تنہائی میں ملنا، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا، متمتع ہونا، ایک دوسرے سے خوشی حاصل کرنا. تو جب مرد اور عورت تنہائی میں ملیں تو پھر پورا مہر واجب ہو جاتا ہے، چاہے جسمانی تعلق ہوا ہو یا نہ ہو. نکاح کے بعد مرد اور عورت کا اکیلے میں ملنا کہ کوئی تیسرا وہاں موجود نہ ہو، یہ پورے مہر کو واجب کر دیتا ہے. تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم ایک دوسرے سے متمتع ہو چکے ہو، فائدہ اٹھا چکے ہو، تو اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ تم مہر میں سے کچھ بھی واپس لو. وَأَخَذْنَا، اور وہ لے چکی، مِنْكُمْ، تم سے، کیا لے چکی؟ میثاقاً غلیظا، پکا وعدہ. میثاق کس کو کہتے ہیں؟ بہت پکا وعدہ. 3 مقامات پر قرآن میں میثاق کا لفظ آیا. ایک عہد الست، اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا تھا تو اس موقع پر ان سے میثاق لیا تھا کہ تم میری عبادت کرنا، پکا وعدہ. دوسرا بنی اسرائیل سے جب کوہ طور کو اوپر اٹھا کے لیا تھا. اور تیسرا یہاں پر. یہ کون سا میثاق ہے؟ نکاح کا میثاق، کہ شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر اللہ اور بندوں کو گواہ بنا کر ایک شوہر اپنی بیوی سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا، تمہارے حقوق ادا کروں گا. اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ وہ عورتیں تم سے پکا وعدہ لے چکی ہیں کہ تم ان کے نان نفقے کا خیال رکھو گے، ان کی بیماری صحت کے موقع پر، ان کی تکلیف، ان کی تمام ضروریات. کیونکہ شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بیوی کے کھانے پینے، رہائش، علاج، معالجے، اور اگر کوئی تعلیم وہ حاصل کر رہی ہے تو ان تمام چیزوں کی ٹیک کیئر کرے. اور وہ جو مہر دیا جاتا ہے اور وہ جو سب لکھا پڑھی ہوتی ہے اور وہ جو گواہ بنائے جاتے ہیں اور وہ جو ایجاب اور قبول ہوتا ہے، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ پبلک میں بیٹھ کے تم نے وعدے کیے تھے اور اب تم کدھر جاتے ہو. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. آپ دیکھیے کہ جتنے بھی عہد ہیں نا انسانوں کے باہم ایک دوسرے سے، ان میں نکاح کا عہد سب سے پکا عہد ہے. سمجھ رہے؟ جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں، جتنے بھی معاہدے ہیں، چاہے حکومتوں کی سطح پر ہو، چاہے تاجر آپس میں کریں، چاہے کوئی اور ایک دوسرے سے زبانی یا تحریری معاہدہ یا وعدہ کرے، ان سب معاہدوں میں سب سے پکا معاہدہ کون سا ہے؟ نکاح کا معاہدہ. آپ دیکھیں کہ باقی وعدوں میں کوئی گواہ نہیں بنائے جاتے عام طور پہ. مالی معاملات میں بھی گواہی کا حکم کیا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. مالی معاملات میں بھی گواہی کا حکم مینڈیٹری نہیں ہے. کیا ہے؟ سجیسٹ کیا گیا. اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، قرض کے لین دین کے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں لکھنا چاہیے. اور گواہ کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ سجیسٹ کیا گیا ہے فار پروٹیکشن ہے. اگر کہیں گواہ نہ بھی بنائے جائے تو قرض دیا جا سکتا ہے. ہمیشہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کوئی قرض لے رہے ہو تو آپ 2 لوگ گواہ بنائیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ مینڈیٹری ہوگا. مینڈیٹری کون سا ہوتا ہے؟ مسٹ. لیکن نکاح ہوتا ہی نہیں جب تک کہ گواہ نہ ہو. تو پھر کون سا معاہدہ زیادہ پکا ہے؟ نکاح کا. سمجھ گئے اس کو؟ میثاقاً غلیظ کیوں کہا گیا؟ غلیظ غلظہ سے. غلظہ کس کو کہتے ہیں؟ سخت، پکا، گاڑھا. یعنی پکا وعدہ لیا گیا تھا تم سے. کیا وعدہ تھا؟ کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کریں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے اور اس نکاح کو کھیل نہیں بنائیں گے. اور پھر کدھر گئے تمہارے وعدے؟ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. عہد کو وفا کرو کیونکہ عہد کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے، سوال ہوگا تم سے.